السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چند فقہی سوالات ہیں کہ جن کا تعلق روزے کے ساتھ ہے کہ آیا ان سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ انہیلر جو کہ سانس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اور انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کوئی خون دیتا ہے یا کسی کو قے آتی ہے، اور اسی طرح حاملہ اور مرضعہ اور مریض کے بارے میں یہ 5-6 سوالات اکٹھے ہیں، تو میں بڑے اختصار سے ان پہ اپنی رائے دے دیتا ہوں۔ ویسے ایک بات اچھی طرح آپ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، تمام ناظرین ایک اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جن فقہی مسائل میں اختلاف ہو جائے اہل علم کے درمیان، تو کوشش کیا کریں ان 2 آراء میں سے جو زیادہ احتیاط والی رائے ہے نا، آپ اس کو اختیار کیا کریں، تاکہ آپ ہر قسم کے شبے سے نکل جائیں۔ دیکھیں جی، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، یہ رحمت کا معاملہ ہے، بخشش کا معاملہ ہے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ شبے سے نکلیں اور یقین کی کیفیت میں آئیں۔ جہاں تک انہیلر کا تعلق ہے جو سانس کے لیے لیا جاتا ہے، تو اس میں ہمارے اہل علم کی 2 رائے ہیں۔ ہمارے بعض اساتذہ شیوخ، چونکہ یہ جدید فقہی مسائل ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، تو نہ چاہتے بھی اس میں آراء مختلف ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عالم کا علمی ذوق اور استنباط کا ملکہ دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ تو بعض علماء کرام، ہمارے مشائخ، وہ کہتے ہیں کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بامر مجبوری اگر کسی کو سانس کا پرابلم ہے اور وہ انہیلر لیتا ہے، بہت زیادہ نہیں لیتا، تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن کا معاملہ یہ ہے کہ اگر تو وہ غذا کا کام کرتا ہے، توانائی کا کام کرتا ہے، تو وہ تو بالاتفاق اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے بامر مجبوری کو انجیکشن لگوایا ہے، اس پر بھی رائے یہ ہے ہمارے اہل علم کی کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بامر مجبوری اس طرح کا انجیکشن لگوانا پڑے تو آپ اپنے روزے کو مکمل کریں، اللہ انشاءاللہ اجر دے گا۔ ہاں، آپ نے اگر خون کی بوتل دی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ روزہ توڑ دیں، جیسے کہ قے کے بارے میں آیا ہے کہ اگر اس کو کثیر قے آ جائے، جان بوجھ کے وہ قے کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قلیل سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر آپ نے انجیکشن کے ذریعے تھوڑا سا خون دیا ہے ٹیسٹ کے لیے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ معمولی سے قے آ جائے نہ چاہتے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور جہاں تک تعلق ہے حاملہ اور مرضعہ کا، اس میں بھی ہمارے اہل علم کے ہاں اختلاف ہے۔ بعض اس کو مریض کے حکم میں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں فعدۃ من ایام اخر۔ حاملہ اور مرضعہ یعنی حمل والی عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، مرضعہ اور دودھ پلانے والی عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ اگر کمزوری محسوس کرتی ہے، روزہ نہیں نبھا سکتی، وہ روزہ چھوڑ دے، فعدۃ من ایام اخر، وہ مریض کے حکم میں ہے، بعد کے دنوں میں وہ اس کی قضا دے دے۔ اور ہمارے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ حاملہ اور مرضعہ کو خاص رعایت ہے، اگر وہ فدیہ دے دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے درگزری کی ہے، اس کو بعد میں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر وہ دلائل بھی رکھتے ہیں اور فہم سلف بھی پیش کرتے ہیں۔ باہر صورت ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ مریض کے حکم میں ہی ہے، اس کو بعد میں قضائی دے دینی چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی فدیہ دے دیتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی زور آزمائی کی جائے اور 100% اس موقف کو جھوٹا اور غلط کہا جائے، یہ رویہ بھی عالمانہ نہیں ہے۔ وہ بھی اہل علم ہے، وہاں فہم سلف ہے، وہاں بھی دلائل ہیں، تو دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اور جہاں تک مریض ہے تو مریض جو ہے وہ کوشش کرے اگلے سال، اس سے اگلے سال، اس سے اگلے سال، حتیٰ کہ اگر شیخ فانی ہے، کوئی دائمی مریض ہے، تو وہ بھی کوشش یہ کرے کہ روزے رکھے، اور اللہ نہ کرے اگر روزے رہ جائیں، ہم فوراً فدیے کی طرف بھاگتے ہیں۔ بھئی فدیہ دینے سے قبل آپ شریعت کے مزاج کو سمجھیں۔ جب شریعت نے آپ کو کہہ دیا فعدۃ من ایام اخر کہ بعد والے دنوں میں آپ اس کی گنتی پوری کریں، قضا دیں، تو پھر آپ بعد والے دنوں میں قضا کی کوشش کریں۔ اگر آپ قضا نہیں دے سکے، فوت ہو گئے، تو صام عنہ ولیہ، آپ کا بیٹا روزے رکھے، جائیداد لینے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں، بیٹی روزہ رکھے، جائیداد میں وہ سب سے آگے ہوتی ہے مطالبہ کرنے میں، بیوی روزہ رکھے، بھائی روزہ رکھے جو وارث ہیں اس کے، بہن روزہ رکھ لے اس کی طرف سے۔ تو ہمیں شریعت کی آسانیاں لینی چاہیے۔
تو یہ وہ چند فقہی مسائل تھے جن کو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. شروع میں بھی میں نے عرض کیا ہے، آخر میں بھی عرض کروں گا کہ فقہی مسائل کو ذریعہ نفاق نہ بنایا کریں، ان کو مناظرانہ رنگ نہ دیا کریں، اور ایسے مسائل میں ہار جیت کا انداز نہ رکھا کریں، اپنے علمی مقام سے نہ گرا کریں. اور سامعین کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ احتیاط والے پہلو کو اختیار کریں. احتیاط والا پہلو یہ کہ اگر آپ شدید سانس کے مریض ہیں، زیادہ آپ کو انہیلر لینا پڑتا ہے اور اتنی حالت نازک ہے کہ آپ کو ٹیکہ لگوانا پڑتا ہے، ضرورت سے زیادہ آپ نے خون دیا، آپ کو کمزوری لائے، کہ جب شریعت کہہ رہی ہے فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، آپ ٹھنڈے دنوں میں روزے رکھ لیں، تو رخصت لینا جی، آپ کو اللہ پورا اجر عطا کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فقہی متنازع فی مسائل میں بہم ایک دوسرے کی آراء کا اور اجتہاد کا احترام اور خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم الصواب. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.